اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفجر۔ سورۃ الفجر کا آغاز قسموں سے ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت اور طاق کی یعنی ایون اور آڈ کی، قسم ہے رات کی اذا یسری جب وہ چلے۔ ان 5 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں کوئی قسم ہے صاحب عقل کے لیے؟ یہ سوالیہ انداز ہے۔ کبھی کبھار سوال یقین کے معنی میں بھی کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، کیا تم جا رہے ہو؟ یعنی تم واقعی میں جا رہے ہو۔ اسی طرح یہ سوال بھی یقین کے معنی میں ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں حل بمعنی قد، یعنی سوال یقین کے معنی میں۔ یقیناً ان قسموں میں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نشانی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن کس کے لیے؟ صاحب ہجر، صاحب عقل کے لیے۔ آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے عقل کے لیے ہجر کا لفظ استعمال فرمایا۔ عقل اور ہجر دونوں ہی عربی کے لفظ ہیں، مترادف ہیں، یعنی سینونمز، سیم میننگ کے الفاظ ہیں۔ ہر لینگویج میں ہوتے ہیں، جیسے پریٹی اور بیوٹیفل، یہ مترادف ہیں، سینونمز ہیں۔ عربی میں بھی مترادف ہوتے ہیں، لیکن جب بھی مترادف ہوں ان کے معنی کبھی بھی 100% ایک جیسے نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ ڈفرینس ضرور ہوتا ہے، کیونکہ عربی کے تمام الفاظ جزر یعنی روٹ ورڈ سے بنتے ہیں۔ ہر جزر کا اپنا ایک خاص معنی ضرور ہوتا ہے اور وہ علیحدہ سے اپنا ایک امپریشن، اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا حل فی ذالک قسم لذی عقل، یا پھر حل فی ذالک قسم لذی لب، یا پھر حل فی ذالک قسم لذی من یتفکر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ہجر کے لفظ کو چنا، تو کچھ تو خاص ہوگا اس صورت کے مطابق۔ عقل کا جو لفظ ہے یہ اقال سے ہے۔ اقال اس رسی کو کہتے تھے جو عرب لوگ سفر کے دوران کہیں رکتے تو اونٹ کی ٹانگ کو اس رسی سے باندھ دیتے تھے، جب دوبارہ سفر شروع کرتے تو اسی رسی کو اپنے سر پر باندھ دیتے۔ آج بھی یہ اقال ایز اے ٹریڈیشن عرب لوگ پہنا کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس کا اصل مقصد اونٹ کو باندھنا تھا تاکہ وہ گم نہ ہو جائے، مالک کے پاس رکا رہے، بندھا رہے۔ عقل کا معنی کیا بنتا ہے؟ انسان کی سوچ جو اسے سچ سے باندھے رکھے، گمراہ ہونے سے روکے۔ اس کے مقابل ہجر پتھر کو کہتے ہیں، اور پتھر 4 دیواری کی حدود قائم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اس لفظ کے 2 معنی بتائے جاتے ہیں، المنع والحد۔ انسان کی سوچ جب اسے نافرمانی اور سرکشی کی جانب جانے سے روکے اور فطری حدود میں رہنے کے لیے فورس کرے، ایسی سوچ کو یا ایسی عقل کو ہجر کہتے ہیں، اور ایسی سوچ رکھنے والے انسان کو ذی ہجر کہیں گے۔ صحیح اور غلط کی حدود کو پہچاننا اور اس کے مطابق فیصلے لینے والا ذی ہجر ہے۔ صورت کے مطابق عقل کے لیے ہجر کا لفظ چننے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس صورت میں تذکرہ ان قوموں کا جن کے لوگوں نے حدود کو توڑا اور سرکشی کی اور نافرمانی کی، قوم عاد، ثمود اور فرعون۔ اس کے بعد انسان کے رویے کا بھی ذکر ہے جب وہ اپنی فطری حدود کو توڑتا ہے، جیسے یتیم کو عزت نہ دینا، کسی ضرورت مند کو اور کچھ نہیں تو کھانا ہی کھلا دینا۔ تو یتیم اور مسکین کا درد محسوس کرنے کے لیے انسان کو عالم فاضل ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ فطری احساس ہے جو انسان میں موجود ہے، مگر انسان اس فطری احساس کی حدود کو توڑتا ہوا سارا کا سارا مال، عزت، شہرت خود ہی جمع کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اس صورت میں آگے چل کر آئے گا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کیونکہ اس صورت میں حدود کو توڑنے والوں کا ذکر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر اس صورت میں آئے گا الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، تو اسی مناسبت سے عقل والوں کے لیے بھی ہجر کا لفظ ہے، ایسے لوگ جو عقلی فطری اعتبار سے حدود کا پاس رکھیں، باطل اعمال سے بچیں۔ ہجر یعنی منع من تجاوز الحدود۔ قرآن بہت ہی بلیغ اور بہت گہرا کلام ہے، کم الفاظ میں بہت گہری باتیں ہیں، اور اقسام القرآن یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں بیان کی ہیں وہ انتہائی بلیغ اور خوبصورت ہے۔ ان قسموں کو سمجھنے کے لیے عربی زبان میں ان کے الفاظ کا معنی،
قرآن میں ان الفاظ کا استعمال اور صورت میں ان الفاظ کا ربط اور تعلق سمجھنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ قسمیں اس قدر گہری، اس قدر ڈیپ ہیں کہ ان کے بارے میں ایک سے زیادہ رائے بھی ہو سکتی ہیں۔ ان قسموں کے بارے میں بھی کئی رائے ہیں۔ پہلے مختلف اوپینینز کو سمجھتے ہیں، پھر ان قسموں میں ربط تلاش کریں گے۔ لیٹس بگن۔ والفجر قسم ہے فجر کی۔ زیادہ قوی رائے یہ ہے کہ یہ فجر یعنی اس نیچرل فینومینا کا ذکر ہے جب روشنی رات کی چادر کو چیرتی ہوئی نمودار ہوتی ہے اور ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ فجر کا لفظی معنی بھی یہی ہے، انشقاق ثم ظہور، ایک شے کا دوسری شے کو چیرتے ہوئے ظاہر ہونا اور پھیل جانا۔ بعض کے نزدیک والفجر یعنی صلاۃ الفجر، یہ فجر کی نماز کی قسم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ والفجر یعنی فجر یوم النہر ہے، یوم النہر کی فجر کی قسم ہے یہاں۔ یوم النہر 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کو حجاج اکرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، رات مزدلفہ میں بسر کرتے ہیں۔ صبح فجر جو ہوتی ہے وہ فجر یوم النہر کی فجر ہے۔ اس دن حاجی کو کئی کام کرنے ہوتے ہیں، اسے عید کا دن بھی کہتے ہیں اور حج اکبر کا دن بھی۔ لوگوں کے خیال میں عید الاضحیٰ اگر جمعے کے روز ہو تو اسے حج اکبر کہیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حج کے اصل میں 5 مین دن ہوتے ہیں، ان میں سے یوم النہر کو حج اکبر کا دن کہتے ہیں کیونکہ یہ دن باقی دنوں کی نسبت زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ اس دن حاجی کو کئی کام کرنے ہوتے ہیں، مزدلفہ سے مینا جانا صبح صبح، پھر جمرات کرنا، سر منڈانا، احرام کھولنا، قربانی کرنا، طواف زیارہ، سعی کرنا، بہت بیزی دن ہوتا ہے یہ۔ بعض علماء والفجر کو کہتے ہیں یہ فجر یوم النہر۔ اگلی قسم ہے ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتیں جو مذہبی اعتبار سے اہم ہیں، ان قسموں کو اس قسم کو ان کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مشہور یہی ہے کہ ولیال عشر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی قسم ہے۔ بعض مفسرون کی رائے ہے کہ عاشورہ کے محرم کے پہلے 10 دن کی قسم ہے یہ۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی قسم ہے۔ والشفع والوتر، قسم ہے شفع کی اور قسم ہے وتر کی۔ شفع کا معنی جو ہے وہ ایون، جفت لکھا ہوگا، جفت، اور وتر کا معنی آڈ یعنی طاق لکھا ہوتا ہے۔ ایون اور آڈ کی قسم ہے۔ اصل میں شفع کہتے ہیں دم الشیء الی مثلہ، ایک شے کا اپنی جیسی اشیاء سے مل جانا۔ لازمی نہیں کہ وہ ایون کوانٹٹی میں ہو، بس ایک جیسی اشیاء کا جمع ہو جانا الشفع ہے۔ اور وتر مفرد کو کہہ دیا، انفرادیت، سنگیولیرٹی۔ اب کئی اشیاء ہیں جو اجتماعی ہو سکتی ہیں، ورکنگ ایز اے گروپ، کئی ہیں جو سنگولر بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس قسم کے بارے میں بہت سی آراء ہیں، بہت سی اوپینین۔ بعض کہتے ہیں کہ یوم النہر شفع ہے کیونکہ اس دن حاجی کے لیے کئی کام جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابل یوم العرفہ وتر ہے کیونکہ اس دن حاجی کو صرف میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ آدم اور حوا شفع ہیں اور اللہ تعالیٰ مفرد ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کل مخلوقات شفع ہیں اور اللہ ہے جو وتر ہے، ہی از the one and only۔ جب رکعت سے رکعت جوڑ لیں تو یہ بھی شفع کی مثال ہے، اور اگر ایون رکعت کے ساتھ ایک ملا کر آڈ بنا لے تو وتر بن جاتا ہے، جسے وطر بھی کہتے ہیں، صلاۃ الوطر، جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 12 چشمے ملے کیونکہ وہ ایون ہے وہ شفع ہیں، اور ان کو ملنے والے معجزے جو ہیں وہ 9 ہیں، آڈ نمبر ہے، وہ وتر ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جسم کے کل اعضاء شفع ہیں اور دل جو ہے وہ وتر ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی آراء ہیں، لیکن یہ تمام رائے، تمام آراء مثالیں ہیں شفع اور وتر کی، تفسیر نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یسری، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ زیادہ مشہور یہی ہے کہ یہ ہر رات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہر رات پر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہوتے ہوتے ناپید ہو جاتی ہے اور فجر ہوتی ہے، کل عالم پر روشنی پھیل جاتی ہے۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ یہ مزدلفہ کی وہ رات ہے جب حاجی کھلے آسمان کے نیچے ہو۔ ان قسموں کے بارے میں بہت سی آراء ہیں، جو بھی تفسیر پڑھے یہ تمام رائے ضرور موجود ہوں گی۔ امام رازی نے اپنی کتاب تفسیر میں اس سورت کے آغاز میں بہت ہی خوبصورت بات لکھی۔ He said
اختلفوا فی تفسیر هذه الاشیاء اختلافا شدیدا، ان تمام قسموں کی تفسیر میں بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لڑائی جھگڑے والا اختلاف نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے بہت سی رائے کا ہونا، ٹو ہیو لاٹس آف اوپینینس۔ اہل علم ہمیشہ لاجیکل ویز میں اختلاف کیا کرتے ہیں، ہر ایک کے پاس اپنی اپنی رائے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ سو امام راضی نے بہت خوبصورتی سے فرمایا کہ صرف اختلاف نہیں، اختلافاً شدیداً، دیر آر a lot of opinions. فَكُلُّ أَحَدٍ فَسَّرَهُ بِمَا رَآهُ أَعْظَمَ دَرَجَةً فِي الدِّينِ وَأَكْثَرَ مَنْفَعَةً فِي الدُّنْيَا۔ جس کسی نے بھی ان الفاظ کی تفسیر بیان کی ہے، اس نے ان الفاظ کی دین میں عظمت کو پیش نظر رکھا، یا پھر ان الفاظ کی دنیاوی منفعت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ایکسپلین کیا۔ سو اب ہم انشاءاللہ ان تمام قسموں کو علیحدہ علیحدہ سمجھیں گے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فجر لفظ کا فا جیم را سے یہ بنتا ہے انشقاق ثم ظہور، شق ہونا اور پھر ظاہر ہونا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فن فجرت من حسنت عشرت عینا، پانی زمین کو شق کرتا ہوا پھاڑتا ہوا ظاہر ہوا اور 12 چشموں میں پھیل گیا۔ اسی طرح فجر کیا ہے؟ صبح کی روشنی، رات کی کالی چادر کو پھاڑتی ہوئی ظاہر ہو اور ہر طرف پھیل جائے۔ فجر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نمونہ ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں مگر اندیکھا کر دیتے ہیں۔ جب رات بڑھتی چلی جاتی ہے، ہر کونے میں اندھیرا گھستا چلا جاتا ہے۔ ایک درخت ہو، اس کے ارد گرد اس کے پتوں کے درمیان اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، یو کانٹ ایون سی اٹ پراپرلی، اس قدر گہرے اندھیرے۔ فجر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نمونہ ہے کہ وہ کیسے ان اندھیروں کو، ان ظلمات کو بالکل ختم کر دیتا ہے، سارا جہاں روشن ہو جاتا ہے، اس قدر روشنی کہ آپ کو کمروں میں بھی لائٹ کی ضرورت نہیں رہتی۔ فجر ظاہر کرتی ہے جیسے ان ظلمات کو اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا ہے، اسی طرح انسانیت میں بھی جب ظلم، طغیانی، سرکشی، نافرمانی کے اندھیرے کونے کونے میں گھس جائیں، معاشرے میں برائی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان اندھیروں کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اس صورت میں آگے چل کر قوم عاد، ثمود اور فرعون کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے طغیانی اور فساد کی انتہا کر دی۔ سو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ چھائے ظلم اور اندھیروں کی رات ختم فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ تو فجر ایک نیچرل فینومینا ہے، اس سے مراد ہر فجر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ وہ اندھیروں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ روز ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سو اس قسم کو اگر صرف صلاۃ الفجر لیا جائے، یعنی وصلاۃ الفجری، تو فجر کی نماز کا معنی اگر لیا جائے تو یہ ایک ایڈ آن معنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا لفظ قسم میں استعمال نہیں فرمایا تو ہمیں بھی فجر کے اصل معنی پر ہی غور کرنا چاہیے، اور اگر اسے فجر یوم النہر کے معنی میں لیا جائے تو اس طرح اس قسم کے وسیع معنی کو جو ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، ہم نے ایک دن پر محیط کر دیا، ایک دن پر ریسٹرکٹ کر دیا۔ سو والفجر یعنی کل فجر، ہر روز اندھیروں کو شق کرتی دن کی روشنی جو اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت کا مظہر ہے۔ اگلی قسم ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں؟ اس کے بارے میں کئی رائے موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ ہی سورت کے سیاق میں رمضان کا یا لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، نہ ہی احادیث میں اس رائے کی کوئی دلیل ہے۔ یہ بعض مفسرون کی اپنی رائے ہے۔ زیادہ مشہور اور ہائیلی ایکسیپٹڈ رائے یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، کیونکہ احادیث میں اس عشرے کی، ان 10 دنوں کی بہت فضیلت موجود ہے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو، یعنی سال کے باقی دنوں کے نیک اعمال کے مقابل ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ویلیویبل، زیادہ پسندیدہ۔ سو آپ دیکھیں اس حدیث کے الفاظ میں ایام کا لفظ ہے، لیل کا نہیں۔ دن اور رات دونوں کا ذکر ہے، یوم کا لفظ دن اور جمع رات دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن آیت میں صرف 10 راتوں کی قسم ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ ایام کا لفظ کبھی بھی قرآن اور حدیث میں رات کے مترادف کے طور پر نہیں آیا۔
ایام کا لفظ دن کے قائم مقام موجود ہے، مگر رات کے ساتھ اس کو کبھی بھی نہیں اس کا ذکر کیا گیا، یا رات کے مترادف کے طور پہ یوم کا لفظ کبھی بھی نہیں آیا قرآن میں۔ جیسے قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحاقہ میں سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما، قوم عاد پر سرد اور طوفانی ہوائیں 7 راتیں اور 8 دن کے لیے مسخر کر دی گئی۔ تو یہاں آپ دیکھیں لیال کا لفظ 7 راتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اور ایام کا لفظ دن کے مترادف کے طور پر آیا، 7 راتیں 8 دن۔ یہ ایسی ہے کہ ہر قوم پر عذاب دن کے وقت آیا، ایک دن سے لے کر 8ویں دن تک بیچ میں 7 راتیں ہی بنتی ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ لیال عشر کو صرف اور صرف ذی الحجہ کی 10 راتیں کہہ دینا مناسب نہیں ہے، یا صرف رمضان کی 10 راتیں کہہ دینا مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ غور کریں تو لیال کا لفظ یہاں نکرہ ہے، عربی میں کسی شے کو خاص کرنا ہو تو اسے معرفہ بناتے ہیں، اس کے لیے ال لگا دیتے ہیں، اور کسی شے کو ان نون رکھنا ہو غیر معرف تو اسے ال ہٹا دیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واللیال عشر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ولیال عشر، کوئی سی بھی 10 راتیں، لازمی نہیں ذی الحج کی ہوں، عاشورہ کی، رمضان کی، 10 راتیں صرف۔ اصل شے ان کا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، رات کی عبادت۔ جیسے فجر کل جہان کو روشن کرتی ہے، راتوں میں بنایا گیا یہ تعلق انسان کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے، ایمان کی روشنی، یقین کی روشنی۔ ولیال عشر، اس قسم کو ہم اور ڈیفرنٹ اینگل سے بھی دیکھیں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں والشفع والوتر۔ شفع اصل میں کہتے ہیں دم الشیء الی مثلہ، ایک شے کا اپنی جیسی چیزوں سے مل جانا، اور وتر یا وطر، دونوں یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، دونوں پروناؤنسیشنز بالکل ٹھیک ہیں، وتر بھی کہہ سکتے ہیں، وطر بھی۔ وتر کہتے ہیں الفرد، مفرد، انفرادیت، ٹو بی سنگولر ہونا۔ آپ دیکھیں یوم النہر شفع کی مثال کیسے ہے کہ اس دن حاجی کو بہت سے کام کرنے ہیں۔ یوم العرفہ وتر کیوں ہے؟ کیونکہ اس دن میدان عرفات کا ہی کام ہے۔ آدم و حوا شفع کیوں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان سے نسل انسانی چلی۔ اللہ تعالیٰ وتر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ انسان کے کل اعضاء شفع ہیں، کیونکہ تمام اعضاء مل کر جسم کا کام کرتے ہیں اور جسم کا نظام چلاتے ہیں، اور دل بھی اس میں شامل ہے۔ ہاں، اگر آپ دل کے نظام کو علیحدہ سے کنسیڈر کریں تو یہ وتر بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے۔ ایسی ایک درخت شفع بھی ہے، کیونکہ وہ ایکو سسٹم کا پارٹ ہے، اور اس کی اپنی انفرادی حیثیت بھی ہے، اس کے انفرادی فوائد بھی ہیں، وہ ایک درخت وتر بھی ہے۔ جہاں بعض اشیاء مل جائیں وہ شفع ہیں، اگر ہر شے کو وحدت کے ترازو میں تولیں تو اس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سوسائٹی لیول پہ اجتماعیت میں تمام انسان شفع ہیں، اور ہر انسان کی انفرادی اہمیت بھی ہے، یعنی وہ وتر بھی ہے۔ جیسے اقبال کا شعر ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، یہ حالت شفع ہے، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر انسان کی اپنی خاص اہمیت ہے، یہ حالت وتر ہے۔ اگر سوسائٹی کی انفرادیت ٹھیک ہوگی اجتماعیت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اگر انفرادیت خراب ہوگی تو اجتماعیت بھی خراب ہوگی۔ اس صورت میں آگے چل کر اجتماعی خرابی کا بھی ذکر ہے۔ قوم عاد، ثمود اور فرعون کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں بہت طغیانی اور سرکشی مچا رکھی تھی۔ اجتماعی طور پر یہ اقوام خرابیوں کا شکار تھی۔ پھر آگے چل کر اس صورت میں انفرادیت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسان، ایک انسان کی بات ہے، پرسنل لیول پر انسان میں کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں جو معاشرے کو افیکٹ کرتی ہیں۔ معنی کے اعتبار سے الشفع اور وتر کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے وہ پک کرنا ہے جو اس صورت کے ساتھ ربط بھی رکھتا ہو اور باقی قسموں کے ساتھ مل کر کوئی میننگ فل بات بھی سمجھائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، یہ آخری قسم ہے، قسم ہے رات کی جب وہ چلے، قسم ہے رات کی جب وہ چلے۔ دوسری قسم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم تھی، صرف 10 راتوں کی۔ یہاں قسم ہے جنرل، وَاللَّيْلِ ہر رات کے بارے میں قسم ہے رات کی، کس زاویے سے؟ اذا یسری، جب وہ چلے۔ یسری کا جو لفظ ہے یہ سین را یا سے بنتا ہے، زیادہ تر اس کا معنی سمجھا جاتا ہے سیر فی اللیل، رات کو چلنا،
لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہے. جیسے واللیل اذا یسری، اس کا معنی کیا بن سکتا ہے پھر؟ قسم ہے رات کی جب وہ رات کو چلے. عجیب معنی ہے. اسی طرح سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گیا. اگر اسرا کا معنی رات کا سفر ہے تو لیلن کا لفظ آیت میں ایکسٹرا بن جاتا ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے ترجمہ کر دیا جاتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ساتھ مصر سے رات کو نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، میرے بندوں کو رات کو لے کر نکلو. اب یہاں بھی میننگ میں کلیش آ جاتا ہے. اگر اسری کا معنی رات کو چل رہے ہیں تو لیلن کا لفظ ایکسٹرا بن جاتا ہے. لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو نکلیں. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پھر رات کا لفظ جو ہے وہ ایمبیگوٹی ڈال ہے. تو اسری کا معنی کیا ہے؟ اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے سیر فی الخفا، چھپے چھپے سفر کرنا، غیر محسوس طریقے سے چلنا، خفیہ طور پر. جیسے عربی میں کنٹیگیس ڈیزیزز، یعنی وہ بیماریاں جو خفیہ طور پر لگ جائے انہیں کہتے ہیں الامراض الساریہ. ایسی بیماریاں جو خفیہ طور پر پھیل جاتی ہیں، جیسے وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں، ایک سے دوسرے میں شفٹ ہو جاتے ہیں. کرونا وائرس، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ بیماریاں رات کو پھیلتی ہیں. تو اسرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ سفر کرنا، سفر لیکن خفیہ طور پہ. سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی آیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی دلیل ہے. اب اس کے معنی کو دیکھیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو خفیہ طور پر لے گیا. کب؟ لیلن، رات کو. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو خفیہ طور پر لے کر نکلے. کب؟ لیلن، رات کو. سورۃ الحجر میں بھی لوط علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خفیہ طور پر نکلے. کب؟ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ، اس کا معنی کیا ہوا؟ قسم ہے رات کی، کس وقت کی؟ جب وہ خفیہ چلے. آپ امیجن کریں شام کو اندھیرے بڑھنے لگتے ہیں، رات خفیہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اندھیرے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح کسی بھی معاشرے میں برائی، سرکشی، نافرمانی، بے حیائی ایک دم عروج پر نہیں جاتی. آہستہ آہستہ برائی کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں. کبھی برے کام چھپے چھپے کیے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ظلمات اور اندھیرے اس قدر گہرے ہو جاتے ہیں کہ برائی ٹھیک لگنے لگتی ہے اور اچھائی عجیب لگنے لگتی ہے. پردہ کرنا عجیب بن جاتا ہے، بے پردگی نیچرل لگنے لگتی ہے. رات کو دیر تک جاگنا نارمل بن جاتا ہے، صبح سویرے سارے گھر کا بیدار ہونا عجیب سی بات بن جاتی ہے. رشوت دینا نارم بن جاتی ہے اور دفتر میں کوئی ایک جو رشوت نہ لے وہ آڈ لگنے لگتا ہے. تو واللیل اذا یسری، اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ جب رات خفیہ کم ہو. ایسا طلوع آفتاب سے پہلے ہوتا ہے. اندھیرے آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں. جیسے کسی معاشرے میں اصلاحی عمل شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ برائی کے اندھیرے کم ہونے لگتے ہیں اور بھلائی کی روشنی پھیلنے لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام کر کے دکھایا. اجتماعی طور پر تمام قسم کے ڈفرینسز، تفرقات کو بھلا کر رنگ، نسل، قبائل سے بالا تر بھائی چارے کو فروغ دیا اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کی تربیت کی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی روشنی بڑھتی ہی رہی اور اسلام روم اور پرشیا تک بھی پہنچ گیا. لیل یا تو خفیہ طور پر آگے بڑھے گی اور اندھیرے بڑھ جائیں گے، اندھیرے پھیل جائیں گے، اندھیرے گہرے ہو جائیں گے، برائی عام ہو جائے گی. یا پھر لیل آہستہ آہستہ خفیہ طور پر پیچھے ہٹے گی، برائی کم ہوتے ہوتے معدوم ہو جائے گی. ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ والشف اور والوتر پر، اجتماعیت اور انفرادیت کے رجحان پر. ابھی تک ان قسموں میں جو کچھ ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ نظام جب وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے چھائے اندھیروں کو بالقوہ اپنی قوت سے ختم فرما دے. اور معنوی انداز میں یہ قائم مقام ہے یکدم ان قوموں کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کے جنہوں نے ظلم اور طغیانی اور فساد کی انتہا کر رکھی تھی. جیسے فجر سے
پورا جہاں روشن ہوتا ہے، آسمان سے زمین تک تمام اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے بدترین قوموں کو بالقوہ ہلاک کیا، ان کی وجہ سے چھائے ظلمات اور ظلم کے نظام ختم ہو گئے۔ جیسے فجر کا ظہور انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے، ایسے ہی ظالمین کا ختم کر دیا جانا انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ کسی کے جسم پر اگر کوئی زہریلا پھوڑا نکل ہے تو اس کا ختم کر دیا جانا اس انسان کے ساتھ رحمت ہے، ورنہ اس پھوڑے کا زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا۔ ایسے انسانوں میں سے بدترین لوگ جن میں بہتری کی گنجائش رسول بھیجنے کے بعد بھی نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم فرما دیا تاکہ کل انسانیت پر رحم کا ظہور ہو، ظلم کے نظام کو توڑا جا سکے۔ اور والشف اور والوتر قسم ہے اجتماعیت کی اور انفرادیت کی، سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں کی۔ سوسائٹی کا اجتماعی رجحان کس طرف ہے اور انفرادی رجحان کس طرف ہے۔ واللیل اذا یسری، قسم ہے رات کی جب وہ خفیہ خفیہ چلے۔ رات خفیہ پھیل بھی سکتی ہے اور خفیہ خفیہ پیچھے بھی ہٹ سکتی ہے۔ جب رات خفیہ پھیلتی چلی جائے گی، اندھیرے بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ قائم مقام کیا ہے؟ ظلم کے نظام کے بڑھنے کا، طغیانی کے بڑھنے کا۔ یا پھر رات آہستہ آہستہ خفیہ خفیہ غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہٹے گی، کم ہوگی، اور یہ قائم مقام ہے کم ہوتی ہوئی برائی کے، کم ہوتے ہوئے معاشرتی بگاڑ کے۔ سو بس ایک قسم رہ گئی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ تو سب سے پہلی بات کہ جو لیال کا لفظ ہے یہاں نکرہ ہے بغیر ال کے، باقی قسموں کے الفاظ معرفہ ہیں، جیسے الفجر، الشفع، الوتر، اللیل۔ عربی میں نکرہ کسی شے کو ان نون کر دیتا ہے، یعنی ناٹ اسپیسیفک۔ نکرہ کا لفظ جو ہے یہ نکرہ تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ان 10 راتوں کی عظمت بہت ہے مگر یہ انڈیفائنڈ ہے کہ یہ کون سی راتیں۔ اب چونکہ یہ لیکچرز جو ہیں یہ ریسرچ بیسڈ ہیں، تو کچھ مثالیں لیل کے لفظ کے بارے میں قرآن سے دیکھتے ہیں کہ لیل کا لفظ قرآن میں کس رجحان میں استعمال ہوا ہے۔ اکثر لوگ اندھیرے اور رات ان دونوں کے معنی کو مکس کر دیتے ہیں، مگر قرآن ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں رات محبوب شے، پسندیدہ، اندھیرے یعنی ظلمات ہیں جو قابل مذمت ہیں، اسی لیے شرک کو بھی ظلم عظیم کہتے ہیں، لیل عظیم نہیں کہتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لیل کا لفظ کیسے کیسے استعمال فرمایا۔ اب دیکھیں قرآن کب نازل ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کے نزول کا وقت کب شروع ہوا؟ رات کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاص وقت عبادت کے لیے کہا، جس کے بہت سے فضائل ہیں، وہ بھی کون سا ہے؟ رات کا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج پہ بلایا، کس وقت؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے وقت۔ جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا، ان پہ عذاب دن کے وقت نازل ہوا، ہمیشہ دن کے وقت، مگر اس سے ایک رات پہلے رسول اور مومنین کو بچا لیا گیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، میرے بندوں کو رات کو لے کر چلیں۔ سو اس طرح کی اور مثالیں میں قرآن میں موجود ہیں۔ سو رات جو ہے یہ باعث راحت ہے، سکون کی شے ہے، تہجد کی، تسبیحات کی، مناجات کی، دعاؤں کی شے ہے۔ رات بہترین دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ کیوں بنائی ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں تسکین حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب پہلی بار کوہ طور پر ملاقات فرمائی، بات فرمائی، تو وہ بھی رات کا وقت تھا۔ فرعون سے نجات کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ سو یہ میٹنگ صرف اور صرف بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی، اور یہ ملاقات بالخصوص کوہ طور کے مقام پر تھی، یعنی ایک اسپیشل مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں آنے کا کہا۔ اور وقت ملاقات بھی اسپیشل تھا، وہ کون سا تھا؟ لیلن، رات کا وقت۔ سو رات کے وقت جب انسان کے ہر طرف ظلمات اور اندھیرے ہوں، ایسے میں اپنے رب کی تسبیح بلند کرنا، صلاۃ اللیل پڑھنا، رب سے دعائیں کرنا، مناجات کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے مغفرت طلب کرنا، ایسا مضبوط تعلق بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اِنَّ ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی رات میں عبادات کرنا اشد تاثیر رکھتا ہے، شدید تاثیر۔
انسان کے اندر دن کی عبادات کی نسبت شدید تاثیر کا باعث ہے رات کی عبادت۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ لیال کا لفظ استعمال فرما کے اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ اور شدید تاثیر کے وقت عبادت کی دعوت دی ہے۔ اس کے لیے کوئی رات فکس نہیں ہے، یہ تاثیر کسی بھی رات کی عبادت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر یہ عبادت ذی الحجہ کی راتوں میں ہو یا رمضان کی راتوں میں، خاص کر آخری عشرے میں، تو درجات میں ضرور بڑھ جائے گی۔ تو اب رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 کا عدد ہی کیوں رکھا، 12، 8، 14 یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ 10 کا عدد ایک جنرل ٹرم ہے جو قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر ذی الحجہ کے کتنے ایام حدیث میں مینشن ہیں؟ 10۔ لیلۃ القدر کے کتنے ایام مینشن ہیں؟ وہ بھی 10۔ بعض لوگ طاق راتوں کو لیتے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، آخری 10 راتوں میں عبادت کا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، پہلے 30 راتیں جو 10 جمع 10 جمع 10 ہے، اور پھر مزید راتیں بڑھائیں تو وہ بھی 10۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ قسم توڑنے کا کفارہ کتنا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب موٹیویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی بھلائی کرے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ اگر کوئی حج تمتع کرنے والا حاجی قربانی نہ کر پائے تو اسے 3 روزے حج کے دنوں میں رکھنے ہیں اور 7 واپس جا کر۔ اس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 کا عدد پورا ہو گیا۔ جیسے طواف کے لیے 7 کا عدد ہے، کفارے کے روزے کے لیے 3 کا عدد ہے، اسی طرح 10 کا عدد بھی مختلف مواقع پر موجود ہے۔ وَلَيَالٍ عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، کوئی سی بھی راتیں ہو سکتی ہیں، ذی الحج کی، رمضان کی، کوئی قید نہیں ہے۔ اور بہترین تاثیر کے لیے کم از کم 10 راتوں کا ذکر ہے، یہ بھی نہیں کہ زندگی میں ایک ہی بار انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اصل مقصد قسم کا 10 راتوں کی عبادت سے حاصل ہونے والی تاثیر کا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا۔ انسان تنہا ہو کے بھی کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پہ توکل مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان رات کو مغفرت طلب کرے، دن کے وقت پھر سے وہی گناہ کرتے، اسے حیا آئے گی۔ رات کی عبادت انسان کی روح کو تسکین دیتی ہے، اطمینان۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو نفس المطمئنہ کہہ کر پکارا ہے۔ رات کی تنہائی میں کی گئی عبادات، تسبیحات، حمد و ثنا، ذکر، قیام اللیل، قرآن پڑھنا شدید تاثیر رکھتا ہے۔ انسان اپنے اندر کے ظلمات سے، اپنے اندر کی برائیوں سے لڑ سکتا ہے، اور انسان کے اندر فجر کی سی معنوی روشنی قائم ہو سکتی ہے۔ والفجر، ہر فجر کی قسم ہے، جب اللہ تعالیٰ بالقوہ ہر طرح کے ظلمات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ ظاہری معنی ہے جو ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ اندھیرے کو ختم کرنے کی طاقت کسی مخلوق میں نہیں، صرف خالق میں ہے، جو بالقوہ اسے ختم کر کے دکھاتا ہے۔ اور معنوی انداز میں جب اس نے ظلم اور سرکشی کرنے والی قوموں کو بالقوہ ختم فرما کے انسانیت پہ چھائے اندھیرے ختم فرما دی، اور ظلم کی رات کو فجر میں بدل دیا۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم ہے، ان سے حاصل ہونے والی تاثیر کی، جس سے انسان اپنے اندر کی ظلمات سے لڑ سکتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو پا کر اپنے اندر فجر قائم کر سکتا ہے۔ لیالین عشر کی عبادت انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتی ہے، اور انسان کی باطل خواہشات اس پر غالب نہیں آتی۔ والشفع والوتر، اجتماعیت اور انفرادیت کی طرف اشارہ ہے۔ معاشرے کا اجتماعی رجحان اور اس میں بسنے والے لوگوں کا انفرادی رجحان کیا ہے۔ واللیل اذا یسری، قسم ہے رات کی جب وہ خفیہ خفیہ چلے۔ رات خفیہ خفیہ بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے۔ رات بڑھے گی تو اندھیرے بڑھتے جائیں گے، اگر رات خفیہ خفیہ کم ہوتی چلی جائے گی تو اندھیرے کم ہو رہے ہوں گے۔ یہی حال ایک سوسائٹی کا ہوتا ہے، برائی یا تو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے یا کم ہوتی چلی جاتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے سوسائٹی کے الشفع اور وتر پر، اجتماعی اور انفرادی رجحان پر۔ تو سوسائٹی کا رجحان کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے خالق، اپنے مربی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے۔
سو دو طرح کی فجر کا ذکر ہے، ایک فجر وہ جو اللہ تعالیٰ بالقوہ روز قائم فرما کے دکھاتا ہے، اور ایک فجر وہ جو رات کی عبادت کی تاثیر انسان کے اندر نور کی روشنی قائم کرتی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی فجر ہم چوز کرتے ہیں، یا تو خود کو نہ بدلے اور یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ٹھیک کر دے گا۔ سو اللہ تعالیٰ ہر روز فجر قائم فرما کے ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ آگے چل کر اس صورت میں ذکر ہے انسانوں میں ظلمات کیسے ختم کیے اس نے، قوم عاد و ثمود و فرعون کو تباہ کر کے۔ دوسرا طریقہ فجر کے قائم ہونے کا ہے وَلَيَالٍ عشر، جب انسان خود روشنی سے جڑنے کی کوشش کرے، اپنے اندر کی ظلمات کو رات کی عبادت کے نور سے شق کرے، اس سے معاشرے کے اشف اور وتر، اجتماعیت اور انفرادیت دونوں پر فرق پڑے گا۔ آہستہ آہستہ معاشرے کا رجحان بدلنے لگے گا، مگر یہ عمل ہمیشہ سلو ہوگا، جیسے رات خفیہ خفیہ پیچھے ہٹ رہی ہو، آہستہ آہستہ اندھیرے ظلمات یعنی برائیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہو، معاشرہ اصلاح کی طرف جا رہا ہو۔ اور ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے، ہم کون سی فجر پک کرتے ہیں، فجر بالقوہ یا فجر بلیال عشر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً ان قسموں میں ذی حجر کے لیے بہت کچھ ہے، وہ لوگ جن کی عقل انہیں حدود میں رہنے کا کہتی ہے۔ فطری حدود وہ کیا ہے، سرکشی اور طغیانی سے بچنا، فساد نہ پھیلانا، معاشرے میں بگاڑ کا باعث نہ ہونا، یتیم کا سہارا بننا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا۔ سو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہاں سے انسانیت کی اجتماعی خرابیوں کا ذکر ہے، اور یہ آیت جو ہے آیت نمبر 7 یہ 6 یہ کنیکٹڈ ہے آیت نمبر 9 اور 10 کے ساتھ، یعنی الم تر کیف فعل ربک بعاد وثمود وفرعون، کیا آپ نے دیکھا نہیں یا آپ جانتے نہیں، یہ سوالیہ انداز ہے، استفہام تقریری کہلاتا ہے یہ، یعنی یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد، ثمود اور فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ یہ خطاب اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور ایز این ایکسٹینشن تمام مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، مومنین کی تسلی کے لیے، اور ساتھ ہی ظالمین کے لیے ایک تھریٹ کی طرح ہے کہ کیا تم جانتے نہیں کہ بڑے بڑے سرکشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا برتاؤ فرمایا۔ سو یہاں پہ 3 قوموں کا ذکر ہے، عاد، ثمود اور فرعون، اور ہر قوم کے نام کے بعد کچھ الفاظ اس قوم کی دنیاوی طاقت اور جاہ و جلال کو ظاہر کرے، یعنی جب اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے مضبوط ترین سرکشوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے سرکش کیسے بچ جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے تذکرے سے آغاز فرمایا۔ اول نبی جو ہے، فرسٹ نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اول رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ کل 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا ٹائٹل بھی دیا ہے اور وہ ہے رسالت کا۔ کل 313 رسول تھے۔ قرآن میں جہاں بھی ایک لسٹ میں رسولوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر ہے، سب سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ ہے اور اس کے فوراً بعد قوم عاد کا۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ یہاں کیوں نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہسٹری سے قوم نوح کا نام بالکل مٹ چکا ہے، اس قوم کے نام تک کے بارے میں انسانیت نہیں جانتی، اسی لیے قرآن نے بھی اس کو قوم نوح کے نام سے ذکر کیا۔ یہاں ان آیات میں صرف قوموں کا ذکر ہے، ان کے رسولوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ قوم نوح صرف اپنے رسول کے نام سے جانی جاتی ہے، اس لیے اس کانٹیکس میں اس قوم کا ذکر ہے ہی نہیں۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ سورت کا نام ہے سورت الفجر۔ فجر کی روشنی نیچرلی آج بھی پہلے قوم عاد کے علاقوں پر پہنچتی ہے، پھر قوم ثمود کے مسکن پر، اور پھر قوم فرعون کے علاقے تک پہنچتی ہے۔ عاد کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ثمود کی طرف صالح علیہ السلام، اور فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ یہاں کسی قوم کے رسول کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ ہر قوم کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ 1-to-1 ریلیشن کا ذکر ہے۔ ان کے پاس طاقت تھی، انہوں نے سرکشی اور طغیانی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے باعث انہیں ختم کر دیا۔ سب سے پہلا تذکرہ قوم عاد کا ہے۔ زمانی اعتبار سے قوم عاد قوم ثمود اور فرعون سے پہلے تھی۔ عاد اس قدر قدیم قوم ہے کہ عرب لوگ جب کسی شے کو قدیم ترین کہنا چاہتے تھے، بہت ہی پرانی، تو اسے عادی کہا کرتے تھے،
یعنی قدیم جداً، بہت ہی پرانی ہے. جیسے اردو میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ریلوے کا سسٹم بابا آدم کے زمانے کا ہے، بہت ہی قدیم ہے. تو یہ قوم آج کے زمانے میں یمن اور عمان کے درمیان بسا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں فرمایا ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تو ارم عاد کا بدل ہے. قیاس یہی ہے کہ ارم ان کے سب سے بڑے شہر کا نام تھا. جیسے کسی ڈیولپ کنٹری میں ان کا کیپٹل یا مین علاقہ سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہوگا. سو اللہ تعالیٰ نے بھی جب ان کی اسٹیبلٹی کا ذکر فرمایا تو ان کے سب سے مین بڑے شہر کا نام لیا ارم، اور فرمایا ارم ذات العماد، جو ستونوں والے تھے. ذات العماد کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ کنسٹرکشن میں، تعمیر میں بڑے بڑے ستون بنایا کرتے تھے، اور یہ ان کے کنسٹرکشن سٹائل کی پہچان ہے. ساتھ ہی عماد کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے سہارا دینا. ستون کسی عمارت کو سہارا دے رہے ہوتے ہیں، مضبوط کرنا، پر اعتماد کرنا. ذات العماد یعنی وہ قوم عاد جو تھے وہ سیلف سسٹینیبل تھے، خود انحصاری کر سکتے تھے، ہر شے میں خود کفیل تھے. انہیں کسی کی مدد کی یا کسی پر ریلائے ہونے کی ضرورت نہیں تھی، نہ مال میں، نہ خوراک میں، اور نہ ہی جنگوں کے لیے انہیں کسی اور کی مدد کی ضرورت تھی. وہ ہر لحاظ سے خود کفیل تھے، سیلف سسٹینیبل تھے. جیسے قرآن میں ان کا اپنے بارے میں قول نقل ہوا ہے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. اس کے دو معنی ہیں. ایک ان کے مثال یعنی ان کے جیسی کوئی قوم تخلیق نہیں کی گئی، یہ معنی زیادہ مشہور ہے. دوسرا ان کے مثال کی ان کے جیسے شہروں کی تخلیق کرنے والی کوئی اور قوم نہیں ہے. تو اصل میں تخلیق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سمجھا جاتا ہے، تو پہلا معنی زیادہ مشہور ہو گیا. اور پھر بعض کہتے ہیں کہ وہ جسامت میں، قد میں بہت بڑے بڑے سائز کے تھے، ہو بھی سکتا ہے. لیکن چونکہ یہاں اس قوم کی طاقت اور ایبلٹیز کی بات ہو رہی ہے تو دوسرا معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جیسے شہروں کی تخلیق کسی اور قوم نے نہیں کی. ان کی کریٹیوٹی عروج پر تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور ثمود وہ طاقتور قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے. اب دیکھیں فلیٹ لینڈ پر گھر بنانا بھی مشکل ہوتا ہے، بہت سے وسائل چاہیے ہوتے ہیں. پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانوں کو توڑ کر کاٹ کر جو قوم بآسانی گھر بنا لے ان کے پاس کس قدر وسائل ہوں گے. جابو کا جو لفظ ہے یہ جابا یجوبو جوبن سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے قطع و خرقہ، ٹو بریک اینڈ ٹو پینیٹریٹ، توڑنا اور گھس جانا، داخل ہو جانا. یہی لفظ جیب کے طور پر پاکٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں قمیص کے گلے کے لیے بھی بولا جاتا ہے کیونکہ کپڑا وہاں سے کٹا ہوتا ہے اور سر گھسانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کسی چیز کو توڑنا اور اپنے کاٹنا توڑنا اور اپنے استعمال کے مطابق اس میں پینیٹریٹ کرنا، یہ جابو کا معنی ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، صخرہ یعنی الحجارۃ العظیمہ، بڑے بڑے پتھروں کو توڑ کر ان کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے تھے. یہ ان کی قوت کا اظہار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، واد وادی کو کہتے ہیں، اور وادی جو ہے وہ پہاڑی سلسلے کے درمیان ایک نشیبی علاقہ ہوتا ہے، لو فلیٹ لینڈ بٹوین ماؤنٹینز. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ الذین جابوا الصخر فی الواد، بلکہ بالواد کا لفظ ہے. فی الواد یعنی وادی میں پڑے پتھر تراش کر لیے. بالواد کا معنی ہے کہ وادی کے ساتھ پتھر تراش کیا کرتے تھے. وادی کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ پہاڑ. تو وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق تراش لیا کرتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون اصل میں مصر کے بادشاہ کا ٹائٹل تھا، اور لفظ فرعون قائم مقام ہے نظام فرعون کے. قوم عاد اور ثمود میں سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بچا لیا، باقی پوری قوم تباہ کر دی گئی. لیکن فرعون کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. نظام فرعون یعنی اس ظلم کے نظام کے جو حصے دار تھے، فرعون و جنودہ، ان کا لیڈر، اس کا ساتھ دینے والے لشکر، انہی کو غرق کیا گیا. فرعون ذی الاوتاد، اوتاد کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد وطد یا وطد ہوتا ہے. ایک تو یہ ان کے پائرامڈس کی طرف اشارہ ہے. ویسے اوتاد کا معنی ہوتا ہے راسخ ہونا، جیسے قرآن میں ہے والجبال اوتادن، سورۃ النبا میں پہاڑ زمین میں راسخ ہیں. ابن عاشور لکھتے ہیں کہ الاوتاد
مستعارن للتمکن والثبات ای ذی قوہ، اوتاد کا لفظ استعارہ ہے فگریٹو سینس میں، ان کی قوت، اسٹیبلٹی اور جماؤ ان کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے پہاڑ زمین کو قابو میں رکھتے ہیں، اسے ہلنے نہیں دیتے، ایسے ہی ان کا قبضہ اور مضبوطی اس قدر شدید تھی کہ ان کی مرضی کے بغیر یا ان کے نظام کے خلاف کوئی ہل نہیں پاتا تھا، کوئی کچھ کر نہیں پاتا تھا۔ اگر ان تینوں قوموں کے حالات کو سمرائز کریں تو یہ سیلف سسٹینیبل تھے، یہ خود کفیل تھے، ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں تھی، پھر ان کے پاس قوت بہت زیادہ تھی، ایکسیسیولی پاورفل۔ ان تینوں کی قوت ان کے کنسٹرکشن سٹائل سے بھی نظر آتی ہے، لیکن انسان جب ہر لحاظ سے ضرورت سے پاک ہو، اسے کوئی کمی نہ ہو، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ وسائل کی، تو وہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ کیا؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے جب دیکھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اسے لگنے لگتا ہے کہ میں جو چاہے کروں، مجھے کون روکنے والا ہے۔ یہ تو انسان کے لیول پر ہے۔ جب اجتماعیت کی یہ سوچ بن جائے تو سوچیں وہ کس قدر بربادی کا باعث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، الذین کی ضمیر جو ہے یہ تینوں قوموں سے جڑ جاتی ہے کیونکہ نئی آیت شروع ہوئی ہے۔ عاد و ثمود و فرعون تینوں نے شہروں میں بہت طغیانی مچائی۔ طغا کہتے ہیں تجاوز الحدود، حدود سے باہر آ جانا۔ امیجن کریں کہ سمندر کا پانی اگر حدود سے باہر آ جائے، کوسٹل لائن کو کراس کرتا ہوا خشکی پر آ جائے، ہر سڑک پر، مکان پر اس سے تباہی ہوگی۔ اسی کی تصویر ہے الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں بہت طغیانی کی، سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے بہت کثرت سے شہروں میں فساد پھیلایا۔ فساد کا لفظ اصلاح کا الٹ ہوتا ہے۔ اصلاح کیا ہے؟ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا، ٹو فلفل یور ڈیوٹیز، لیکن فساد اس کی ضد ہے، خروج الشیء عن وظیفته، یعنی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا بلکہ منمانی کرتے چلے جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، فا کا جو حرف ہے یہ فا سببی ہے، یعنی بسبب طغیانہم و فسادہم، یہ عذاب جو ان پر آیا ان کے اپنے اعمال کے سبب تھا۔ It was a well deserved punishment۔ اور سبا کا معنی ہوتا ہے افرغا و تحدرا، جیسے بلندی سے بہت سا پانی گھرانا، جیسے ڈیم کا پانی کھولا جاتا ہے، بلندی سے جب پانی گرتا ہے تو اس میں ایک فورس ایڈ ہو جاتی ہے جس سے پھر ٹربائنز چلتی ہیں، بجلی بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح عذاب کا بلندی سے گرنا اس میں شدت اور سرعت یعنی تیزی کا معنی ڈالتا ہے، یعنی بلندی سے ان پر عذاب گھرایا گیا۔ اس عذاب میں شدت بھی تھی، تیزی بھی۔ پھر سبا میں کیونکہ بلندی کا معنی آلریڈی ہوتا ہے مگر اعلیٰ کا لفظ اس میں استغراق کامل کا معنی دیتا ہے، یعنی سبا علیہم، عذاب جو بلندی سے ان پر نازل ہوا، اس میں تیزی بھی تھی، شدت بھی تھی، اور اس نے ان کا کل احاطہ کر لیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ ان کے بڑے بڑے ڈیولپ شہروں کا کوئی مضبوط حصہ اس عذاب سے بچ گیا، نہیں، بلکہ سب علیہم احاطت علیہم، کل احاطہ کرتے ہوئے شدید عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ صوت عذاب کا معنی لکھا ہوگا عذاب کا کوڑا، یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی کو عربی آتی ہے تو اسے معلوم ہے کہ صوت مضاف ہے اور عذاب مضاف ہے، تو اس کا معنی ہوگا کوڑے کا عذاب۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سزا کے طور پر اس کو 10 کوڑے مارے جائیں گے، یہ 10 کوڑوں کا عذاب ہے، وہ کوڑوں کی سزا ہوگی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوڑے کے لفظ پر تاکید آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اصوات عذاب بھی نہیں فرمایا جمع میں، بلکہ صوت عذاب واحد ہے، 10-20 کوڑوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی صوتا تھا کہ سب ختم ہو گئے، all wiped out۔ صوتا یعنی کوڑے کا لفظ استعمال کرنے کے کم از کم 2 معنی لازمی بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوڑے کی سزا شدید المؤلمہ ہوتی ہے، یعنی شدید تکلیف دہ سزا، اور اس سزا میں اہانت یعنی ہیوملیشن کا پہلو بھی ہے۔ کہاں یہ بڑی بڑی مضبوط اور خود کفیل قومیں جن کے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں تھی، اور کہاں صوت عذاب جس میں ذلت بھی ہے اور ایک دم ختم ہو جانے کا معنی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بلندی کا معیار نام، حسب، نسب، مال و دولت نہیں، تقوی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد۔ مرصاد کہتے ہیں ٹو سپروائز، کسی شے کی نگرانی کرنا، کوئی چھوٹی سی ڈیٹیل بھی مس نہ کرنا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب گھات میں
سو بات شروع ہوئی تھی الم تری کیف فعل ربک بعاد وثمود وفرعون، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ عاد، ثمود اور فرعون کے سرکشوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ اور اس کے بعد ہے ان ربک لبالمرصاد، ان کی طغیانی اور فساد کے باعث انہیں ختم کر دینے کے بعد آپ کا رب گھات میں، جو بھی ان کے نقش قدم پہ ہوں گے انہیں بھی سوتا عذاب ہی ملے گا۔ تو یہ تو اجتماعیت کی بات ہوگی، یعنی اشف کی بات، کہ جب ان میں برائی عام ہو جائے اجتماعیت میں تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد انفرادیت کی بات ہے، کیونکہ اجتماعیت انفرادیت سے مل کر ہی بنتی ہے۔ سو اب انفرادیت کی بات شروع ہو رہی ہے، الوتر کی، انسانوں کی وہ انفرادی خرابیاں جو ڈائریکٹلی معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مال کی ہوس۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ، جہاں تک انسان کا تعلق ہے، الانسان میں جو ال ہے اسے لام الجنس کہیں گے، یعنی انسانوں کی غالب اکثریت میں یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کا رب جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ابتلا آزمائش ہے، یعنی خیر سے بھی ہو سکتی ہے اور شر سے بھی۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے جیسے سورۃ الانبیاء، اور لے کر بھی آزماتا ہے جیسے سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر دونوں سے آزما کر چیک کریں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش میں ڈالا، کیسی آزمائش میں؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اسے اکرام دیا اور نعمت دی۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي، میرے رب نے، اس نے کہا، انسان کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے بہت عزت اور اکرام دی۔ اکرام یعنی نام، شہرت، عزت، معاشرے میں اچھا مقام، کوئی کرسی، عہدہ مل جانا، کہیں کوئی اتھارٹی مل جانا۔ اور یہ اکرام انسان کو گھریلو لیول پر بھی ہو سکتا ہے، محلے داری میں بھی، معاشرے میں بڑے پیمانے پر بھی، اپنے خاندان میں سب سے کھاتے پیتے ہونا، اپنے محلے میں سب سے زیادہ باعزت مقام ہونا، یا کوئی مشہور سیلیبریٹی ہونا، کسی اونچے عہدے پر فائز ہو جانا، یہ سب اکرام ہے۔ اور نعمہ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں نعمہ، اس کا معنی ہوتا ہے نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ کرو تو کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکو گے۔ یہاں پر نعمہ کا لفظ نہیں ہے، نعمہ، نعمہ یعنی الرفاہیہ، التنعم وطیب العیش والرخاء، یعنی کمفرٹس، لگژریز، انجوائمنٹس، پارٹیز، ابنڈنس، ہر شے ضرورت سے زیادہ ہونا، پھلتے پھولتے رہنا، پراسپیرٹی ہونا، یہ نعم ہے۔ اگر کسی کے پاس پہننے کو کپڑا ہے تو یہ نعمت ہے، لیکن اگر اس کے پاس 50 سوٹ ہیں تو یہ نعم ہے، ابنڈنس۔ روزی روٹی کا بندوبست ہونا، محتاج نہ ہونا، یہ نعمت ہے۔ اور اتنا مال کہ نسلیں بھی کھا سکے، یہ نعم ہے۔ قرآن کے استعمال میں نعمہ اور نعمہ کا لفظ مختلف سینس میں یوز ہوتا ہے، نعمت پازیٹیو سینس میں اور نعمہ نیگیٹو سینس میں۔ سو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر امتحان میں ڈالا، اور انسان کو لگا کہ میرے رب نے مجھے بہت عزت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا، اور جب اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس نے یعنی رب نے اس کا رزق تنگ کر دیا تو سمجھنے لگا کہ میرے رب نے مجھے ذلت دے دی۔ قدر علی یعنی ضیق رزقه، اس کا رزق تنگ کر دیا، کم کر دیا۔ رزق کا لفظ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے لیے نہیں آتا، رزق بہت گہرا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پروویژنس، جو بھی آپ کو پرووائڈ کیا گیا، مال، اکرام، عزت، فیملی، اولاد، گھر، جاب، خوشیاں، محبت، ایمان، صحت، وقت، دوست، کھانا پینا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب رزق ہے۔ جب رزق حلال ہو تو وہ رزق بھی ہوگا، نعمت بھی، اور جب حلال نہ ہو تو وہ صرف رزق ہوگا مگر نعمت نہیں۔ رہنے کو گھر رزق ہے، لیکن اگر حرام مال سے بنے تو نعمت نہیں ہے۔ زندگی کا وقت رزق ہے، لیکن اگر اچھے کاموں میں استعمال کریں تو یہ نعمت بھی ہے، اگر برے کاموں میں وقت کو لگائیں تو یہ نعمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اپنی عمر کا حساب دینا۔ تو پچھلی آیت میں رزق کی جگہ اکرام اور نعمہ کا لفظ تھا، کیونکہ خاص کر اس رزق کی بات ہو رہی تھی جس میں عیش ہو۔ اور یہاں پر اس آیت میں، آیت نمبر 16 میں رزق تنگ کر دیا گیا تو رزق کے لفظ کو بھی ایکسٹرا ایکسپلین نہیں کیا گیا، صرف رزق کہہ کر چھوڑ دیا گیا۔ تو جب رزق زیادہ تھا تو اس کے لیے زیادہ الفاظ آئے ہیں، اکرمہ ونعمہ۔ جب رزق تنگ تھا صرف ایک رزق کے لفظ سے ہی
جو ہے وہ بات چلا دی گئی۔ یہ علم البلاغہ کا حسن ہے جو قرآن کو اور زیادہ حسین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیش ہو یا تنگی، رزق بہت وافر ہو یا پورا پورا، دونوں طرح کا رزق ابتلا ہے، ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت وافر دے کر بھی آزما رہا ہے اور کم دے کر بھی آزما رہا ہے، مگر مسئلہ یہاں انسان کی سمجھ کا ہے، اس کی پرسیپشن کا۔ جب وافر ملے تو سمجھنے لگتا ہے فیقول ربی اکرمنی، میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ جب کم ہو تو کہتا ہے فیقول ربی اہاننی، میرے رب نے میری طرف ذلت بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، نو ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں۔ کلا حرف رد و انکار ہے، اپنے سے پہلے کلام کے انکار کے لیے آتا ہے، یعنی قولکم غلط، تمہاری سوچ بالکل غلط ہے۔ اگر دیا ہوا بہت سا مال اور عیش اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام اور عزت کی نشانی ہوتا تو قوم عاد، ثمود اور فرعون کیوں تباہ ہوتی؟ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اصل اہانت، اصل ذلت یہ نہیں کہ تمہارے پاس مال کم ہے، پھر کیا ہے اصل اہانت؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، اصل اہانت یہ ہے کہ تمہارے سامنے یتیم ہو کوئی، تم اس کو عزت نہ دو۔ ویری ویری ایک ان ایکسپیکٹڈ اور اسٹرینج اور شاکنگ ٹرن ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، نہ ہی تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دیتے ہو۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے حثا، ہا سا سے بنتا ہے، حثا الی الخیر، خیر کی طرف ابھارنا، رغبت دلانا، موٹیویٹ کرنا۔ اور ایک جزر ہوتا ہے حدا، ہا داد سے بنتا ہے، اس میں موٹیویشن کے ساتھ ساتھ نشیب اور گہرائی کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ الحدید کہتے ہیں قرار الارض عند سفح الجبل، پہاڑ کی بیس جہاں وہ فلیٹ زمین سے ملتا ہے، اس فلیٹ زمین کو حدید کہتے ہیں۔ یعنی تم ایک دوسرے کو نیچے کی طرف مال بھیجنے کی تلقین نہیں کرتے، یہ ڈونیشن کی طرف اشارہ ہے۔ دینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے کی طرف جھکا ہوتا ہے۔ تم ایک دوسرے کو سیل لگ گئی ہے، برتھ ڈے پارٹی کب دے رہے ہو، اس کی تلقین کرتے ہو، کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کرنے کی تلقین نہیں کرتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال سارے کے سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ التراث جو ہے یہ وراثت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویسے اصلاً یہ تراث اس مال کو کہا جاتا ہے جس کو کمانے کے لیے انسان کو خون پسینہ بھی نہ بہانا پڑے۔ اپنی وراثت بھی لے لی، بہن کا حق بھی مار لیا، یتیم کی وراثت بھی ہڑپ کر لی۔ میراث کا مال کھانے کے طور پر کھایا بھی نہیں جاتا، لیکن تأکلون، تم کھا ہی جاتے ہو اس کو، یہ کنایا ہے ہڑپ کر جانے کے معنی میں، کیونکہ جو کھانا ہے وہ ایک ہی کے پیٹ میں جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کھائیں اور آپ کے دوست کا پیٹ بھر جائے۔ میراث کا مال جمع کر کے سمیٹ لینا اور سمیٹ کر اپنی طرف کر لینا، یہ بھی میرا حصہ بنتا ہے اور یہ بھی میرا ہی حصہ بنتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم خوب جم کر مال سے محبت کرتے ہو۔ ان آیات میں دو کام انسان نہیں کرتے مگر کرنے چاہیے، اور دو کام ہیں جو وہ کرتے ہیں مگر نہیں کرنے چاہیے۔ لا تکریمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام و عزت نہیں کرتے، پھر کس کی کرتے ہیں؟ جس سے فائدے کی امید ہو۔ آئیں صاحب بیٹھیں، تشریف رکھیں، کیا کھائیں گے؟ کیا یہ الفاظ یتیم سے بولے جاتے ہیں؟ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کی طرف ترغیب نہیں دیتے، نہ خود رغبت رکھتے ہو نہ دوسروں کے اس کی طرف شوق دلاتے ہو۔ پھر کس کی طرف مال خرچ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں؟ سیلز کی طرف۔ فرنیچر کب چینج کرنا ہے، شادی پر یہ ڈش بھی ایڈ کر لو، اگلی بار ہم آپ کی دعوت کریں گے، آپ نے ضرور آنا ہے۔ تو پیسہ امیروں میں ہی گردش کرتا رہے، سوسائٹی میں اپنے اکرام اور عزت کی خاطر ہی سب کیا جاتا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ خرچے اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ پورے نہیں ہوتے، پھر پیسے کا بندوبست کیسے ہو؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کا مال سارے کے سارا سمیٹ لیتے ہو، حلال بھی رکھ لیا، حرام بھی رکھ لیا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے خوب جم کر محبت کرتے ہو۔ اگر کسی سوسائٹی کی کہ کثیرت تعداد انسانوں کا یہ رجحان ہو جائے، سوسائٹی میں امن اور اصلاح بڑھے گی؟ بالکل بھی نہیں، طغیانی، سرکشی اور فساد ہی بڑھے گا۔ ہر کوئی مال کی ہوس میں دوڑ ہے، چاہے کسی بھی طرح حاصل ہو۔ ایسے انسانوں کی سوسائٹی میں نہ قناعت ہوگی نہ شکر ہوگا۔ آپ نوٹ کریں اس صورت میں اجتماعی خرابیوں کا ذکر ہے، ایسی خرابیاں جو ہر معاشرے کو، سوسائٹی کو اثر انداز کریں۔
لوگوں کا یتیم کا اکرام نہ کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی خواہش اور رجحان نہ ہونا، مال کی ہوس ہونا، اس کی مال کی محبت ہونا۔ اسی طرح یہ بھی نوٹ کریں کہ قوم عاد، سمود اور فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں کا تذکرہ فرمایا جو معاشرے پر، سوسائٹی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ الذین طغوا فی البلاد، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اسپیشلی بلاد کا، شہروں کا لفظ استعمال کیا۔ کلا، بالکل بھی نہیں، یعنی not at all۔ کلا حرف رد و انکار ہے، یہ مال کی ہوس کسی کام نہیں آئے گی۔ کب؟ اذا دکت الارض، جب زمین کوٹ کوٹ کر چورا کر دی جائے گی۔ اذا دکت الارض دکن، دکن کا لفظ مفعول مطلق ہے، یہ تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے، اور دکن کا لفظ 2 مرتبہ ہونے سے تاکید پر تاکید ہے، یعنی دکن حقیقی، سچ میں بالکل ریزہ ریزہ کوٹ کوٹ کر لیول کر دی جائے گی۔ وجاء ربک، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا۔ جاء اور اتیان دونوں میں آنے کا معنی ہوتا ہے، مگر جاء کا معنی کسی شے کے قریب ترین آنے کے معنی رکھتا ہے۔ سو جب رب قریب ترین ہوگا، والملک صفا صفا، اور فرشتے صف بصف ہوں گے۔ صف کا معنی قطار میں کھڑے ہونا، جیسے نماز میں کے لیے صف بندی کرتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے یہی لفظ سورۃ الصافات میں بھی آیا، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، کوئی شک نہیں کہ اس بات میں کہ ہم صف بصف کھڑے رہتے ہیں۔ سو دنیا میں بھی فرشتے صف بصف ہی رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی صف بصف ہوں گے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اصل میں صف ایک نظام کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک صف میں کھڑے لوگ ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریے کے تابع ہوتے ہیں، ایک نظریے کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوتے ہیں۔ صف میں کھڑے خادمین منتظر ہوتے ہیں جیسے ہی حکم ملے عمل درآمد کیا جائے۔ سو فرشتے دنیا میں بھی صافون ہیں، جو حکم ملتا ہے فوراً عمل درآمد کرتے ہیں۔ سورۃ سجدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، آپ کہہ دیں کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے۔ سو جیسے ہی حکم ملے فوراً اس کی تعمیل۔ اسی طرح ہے فرشتوں کا آخرت میں صف بصف ہونے کا معنی، جو حکم ملے فوراً اس کی تعمیل۔ سورۃ التحریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پر سختی کرنے والے طاقتور ملائکہ مقرر ہیں اس جہنم پر، یعنی جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو حکم ملتا ہے۔ سو فرشتوں کے صف بصف ہونے کا معنی کیا ہے؟ ایک نظام کے تحت ہونا، خادمین ہونا، مستسلمین وظائف ہونا، جو حکم ملے اسے کر گزرنے کے لیے تیار ہونا۔ سو یہ صف حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی میں، ہر فرشتہ دیے گئے حکم کے مطابق عمل میں مصروف ہوگا۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، اس روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ ایک ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت دے رکھی ہے، تو جہنم کا کیا حجم ہوگا کہ اس کو 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا۔ سو آپ دیکھیں ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ یومئذ کا لفظ ہے۔ اس دن جہنم لائی جائے گی، اور اسے دیکھنے کے بعد اس دن انسان کو پھر ہوش آئے گی، پچھتاوے۔ یتذکر الانسان، انسان یاد کرتا ہی چلا جائے گا۔ یتذکر کا لفظ مضارع ہے، اپنی نافرمانیوں کو یاد کرے گا، اپنی طغیانیوں کو، اپنے فساد کو، اپنے مال کی ہوس کو یاد کرے گا۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیذکر من یخشی، اس ذکر سے فائدہ حاصل کرے گا جس میں خشیت ہو، خوف ہو، مگر یہ دنیا کی باتیں تھی، اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان بہت کچھ یاد کرتا چلا جائے گا، میں نے یہ بھی غلط کیا، میں نے وہ بھی غلط کیا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَ، مگر
اب سمجھنے سے کیا حاصل، اب کیا فائدہ اس کو یاد کرنے کا، کیونکہ اب کچھ ہو نہیں سکتا سوائے پچھتاووں کے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو انسان کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ اچھا بھیجا ہوتا، یا کچھ اس زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی عمل کیا ہوتا۔ یہ تیسری بار یومئذ کا لفظ اب آئے گا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس کی جیسی سزا کوئی نہیں دے گا، یعنی اللہ کے جیسا عذاب دینے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے جیسا جکڑنے والا کوئی اور ہوگا۔ ایک دوسرا معنی بھی بنتا ہے ان دونوں آیات کا، اور دونوں ہی ٹھیک ہیں کیونکہ دونوں میں ہوا کی ضمیر سے بات کی گئی ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے، اس دن اس انسان جیسا عذاب کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس انسان جیسی جکڑ کسی اور کی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صرف اپنی ذات تک بربادی کا باعث نہیں تھا۔ اس صورت کے سیاق میں، کانٹیکس میں ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنی برائیوں، مال کی ہوس، سرکشی اور فساد سے معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو عیش میں رہنا پسند کرتے تھے، تو اس دن عیش کس میں بدل جائے گا، عذاب یعنی الم، تکلیف میں، اور یہ لوگ آزاد رہنا پسند کرتے تھے، انہیں حدود میں رہنا پسند نہیں تھا، تو اس دن آزادی قید میں بدل جائے گی۔ اس کے بعد ہے اس سورت کا اختتام جس میں بہت راحت اور سکون ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ اپوزٹ پکچر ہے، اے مطمئن نفس، یا ایتھا حروف ندا ہے پکارنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جیسے پکارا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا، اس پکار میں ذمہ داری ہے، نبوت کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری، ایمان کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ فرمائے، اس کے بعد یا تو کوئی امر ہے یا نہیں، یعنی کسی بات کا یا تو حکم دیا جا رہا ہوگا یا کسی کام سے منع فرمایا جا رہا ہوگا۔ اس کے برعکس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس پکار میں محبت ہے، لطافت ہے، افیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو نفس مطمئنہ کہہ کر پکارا یہاں، تو یہاں بھی پکار میں محبت اور افیکشن ہے۔ ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پکار کہاں ہے، دنیا میں، موت کے وقت، قیامت کے وقت، جنت میں؟ مومنین سے نرمی اور محبت کا وعدہ موت کے وقت بھی ہے، برزخ میں بھی ہے، قیامت کے دن بھی ہے۔ اگر آپ ان الفاظ کا سیاق دیکھیں، کانٹیکس دیکھیں، تو قیامت کے دن کی پکار ہے یہ، کیونکہ اسی کانٹیکس میں 3 بار یومئذ کا لفظ آیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ندا لطیف ہے، اس میں لطافت ہے، اس پکار میں محبت اور جینٹلنس ہے۔ اطمینان جو ہے وہ ایسی شے ہے کہ انسان دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اطمینان ڈالتا ہے۔ کسی کی مدد کرے، کسی کی ضرورت پوری کرے، انسان کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اطمینان ایسی چیز ہے جو کسی بازار سے خریدی نہیں جا سکتی، بہت سا مال دے کر بھی اس کو خریدا نہیں جا سکتا۔ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی دل پر اطمینان نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دل کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا۔ اس صورت میں لیالین عشر کا ذکر تھا، جیسے عبادت سے، خاص کر رات کی عبادت سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ تو دنیا میں اطمینان کی مختلف کیفیات ہیں جو نیک عمل کے نتیجے میں مومن کے دل پر نازل ہوتی ہیں۔ مومن کو موت کے وقت بھی طمانینت ہوگی، عالم برزخ میں بھی، قیامت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرمائیں گے جو ہر موقع پر اسے تسلی دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو نہ ہی غمگین ہو۔ اطمینان کا لیول کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ خود پکارے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹ آؤ، الی ربک، اپنے رب کی جانب، جہاں سے اطمینان تمہیں بھیجا جاتا تھا اسی مقام پر لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تم اپنے رب سے راضی، وہ تم سے راضی۔ یہ اطمینان کی انتہا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 گفٹس ہیں، ایک فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ نفس المطمئنہ حالت وطر سے شف میں شامل ہو جائے گی۔
مگر اس اجتماعیت میں طغیانی یا فساد کا ڈر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادی کہا ہے۔ قیامت کے دن عبادی کسے کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملی ہوگی، رحمت ملی ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسرا گفٹ ہے وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، ایسی رہائش گاہ جہاں امن ہی امن ہوگا۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ذی ہجر فرمایا تھا، جو لوگ حدود میں رہتے ہیں۔ حدود میں رہنا انسان کو ہمیشہ مطمئن رکھتا ہے، بے چین نہیں ہونے دیتا، ہیجان میں نہیں آنے دیتا۔ آخرت میں نفس المطمئنہ کا ٹائٹل اور اللہ تعالیٰ کی رضا، عباد الرحمن کا ساتھ اور جنت ایز اے گفٹ، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حدود کا پاس رکھنے والا بنائے، ہمیں بھی توفیق دے اور ہماری نسلوں کو بھی کہ وہ معاشرے میں اصلاح کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔